بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھی ہو جائے زندہ رہیں، مرنے سے پہلے مت مریں۔ اپنے آپ کو نہ کھوئیں، امید کو نہ کھوئیں، سمت نہ کھوئیں، زندہ رہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ، اپنے جلد کے ہر ریشے کے ساتھ۔ زندہ رہنا سیکھیں، مطالعہ کریں، سوچیں، پڑھیں، تعمیر کریں، ایجاد کریں، تخلیق کریں، بولیں، لکھیں، خواب دیکھیں اور ڈیزائن کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، کہنے کو چھوٹی سی بات ہے لیکن سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں، بہت گہری بات ہے۔ جینا سیکھیں اور وقت سے پہلے نہ مریں۔ دیکھیں، مرنے کے لیے وقت ایک مقرر ہے، تعین ہے اس کا، اور اس سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے اور زندگی جینی ہے اسے بھرپور جیئیں۔ آپ کے ساتھ بک شیئر کر رہے ہیں مہر کا۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ ایک ٹاپک ہے گا، مہر کی شرعی حیثیت، اس کی مقدار، تو یہ میں اس کو اس طرح چھوڑ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اور جگہ اور آپ کی حیثیت کے حساب سے مہر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور یہ باہمی ایک رضامندی سے رکھا جاتا ہے، اور لڑکے کی جتنی انکم ہو اسی حساب سے مہر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک تو نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیننگ ہوتی ہے، کوئی شرعی رکھ لیتا ہے، کوئی اوپر نیچے کر کے رکھ لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ رکھ لیتا ہے، حیثیت کے مطابق ہی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں۔ مہر ادا کرنے کے آسان طریقے، آسان حل ہیں، اور اس کے لیے آپ کسی اچھے بڑے اپنے بزرگوں کے اور علماء دین کے جو ہے وہ بہت اچھے مشورے آپ لے سکتے ہیں اس بارے میں۔ ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جہیز کی حقیقت۔ جہیز کی حقیقت دیکھیں، جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ دراصل ایک ہندوانہ رسم ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی نہ صرف رائج ہو گئی ہے بلکہ ایک بہت بڑی لعنت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہندو تہوار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں وراثت میں تو عورت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس لیے شادی کے وقت اسے خوب اچھی طرح بنا کے، سنوار کے، سجا کے اور بہت ہی کچھ دے ڈال کر رخصت کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے جو بہتر طریقہ شادی کا برہمہ کہلاتا ہے، جس میں لڑکی کا ہبہ کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی باپ نے لڑکی کو ہبہ کر دیا۔ اب اس لڑکی کا خاندان سے کوئی تعلق باقی نہ رہا، اس لیے اسے اپنے خاندان سے رخصتی کے وقت اس کا دل خوش کرنے کی غرض سے باپ اپنے حیثیت کے مطابق اس کو زیورات اور سامان جو بھی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ سسرال والے لڑکی پر کتنا بھی ظلم کریں، اب وہ باپ کے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ ان کا اس طرح کا تصور ہوتا ہے۔ ساس سسر سے علیحدہ نہیں رہ سکتی، باپ کی وراثت میں حصہ نہیں پا سکتی، شوہر کے انتقال پر دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور اسی شوہر کے ساتھ جل کر مرنا ہوگا، یا پھر ہمیشہ بیوگی کی حالت میں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہ ان کے یہاں کا کچھ کہنا چاہیے کہ رسم ہے، رسم و رواج ہیں بالکل الگ طریقے کے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ دی پوزیشن آف ویمن ان ہندو سویلائزیشن نے ایک ہندو تہذیب میں عورت کا مقام یا نام کی ایک کتاب میں لکھا کہ دلہن کو بہار مناسب زیورات جہیز کے ساتھ دینا چاہیے۔ اس زیورات جہیز کی کیا مقدار ہونی چاہیے، اسے دلہن کے باپ کی کفیل کی ثوابدیدی پر چھوڑ دیں۔ اچھا، پہلے جو ہے جہیز کا یہ قانون ہندو مذہب کے اونچے طبقات میں تھا، پھر یہ اتنا عام ہو گیا کہ اس کی مقدار میں اتنا اضافہ ہوتا چلا گیا کہ اس کے لیے حکومت ہند نے 1961 میں جہیز ممانعت کے نام سے ایک قانون بنایا، جس کے مطابق جہیز طلب کرنے والے کو 6 ماہ کی قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا دینے کا اعلان کیا۔ یہ ایک قرارداد منظور ہوئی۔ اب کیا تھا کہ جہیز کی لعنت کے سبب ہندوستان میں کئی نئی نویلی دلہنوں کو جلا کر ان کے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب ان کے قانون خداوندی کے ساتھ کھلے عام مذاق کیا جا رہا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق سن 1975 میں صرف دہلی شہر میں 350 دلہنیں زندہ جلا کر یا گلا گھونٹ کر پھانسی دے کر موت کے گھاٹ اتاری گئیں۔ پھر 1980 سے 1985 تک مہاراشٹر کے جو صرف ایک علاقے میں 200 عورتیں اس طرح قتل کر دی گئیں۔ اب یہ تھا کہ لکھنؤ میں ہر 5 دن میں ایک نئی نویلی دلہن جہیز کی بھیٹ چڑھا دی جاتی تھی۔
تو ہمارے ملک میں اگرچہ زندہ تو نہیں جلایا جاتا، یہ ہمارے یہاں کا قانون نہیں ہے، لیکن ایک زندہ اور بے کس لڑکی کو ساس اور نندوں کی طرف سے زہر میں بجھے آگ میں لپیٹے تیر ضرور مار دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہیز اور سسرال کی طرف سے آئے دن لڑکے والوں سے مطالبات کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھانے والی معصوم لڑکیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے، جو لاکھوں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ دلہنیں آئے دن مطالبات سے تنگ آ کر نہایت خوشگوار حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں، بہت ہی ناخوشگوار حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ساس اور نندوں کے مطالبات نے ان کا جینا حرام کر دیا ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ بچے کی پیدائش ہے تو نند کو کچھ دو، ساس کو کچھ دو، چھوٹے دیور کی شادی ہے تو کچھ دو، عید کی خوشی ہے تو کچھ دو، چھوٹی نند کی شادی پر سونے کی کوئی چیز دو، نند کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو سلامی میں کچھ دو، حج کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ دو، حج سے آئے ہیں تو سب کے لیے بنا میں سوغات دو، لڑکی کا باپ سفر سے آیا ہے تو کچھ دو، لڑکی کے بھائی یعنی سالے کی شادی ہوئی ہے تو کچھ دو، یعنی سردی آئی تو سردی کے میوہ جات دو، گرمی آئی تو اس موسم کے پھل فروٹ دو، یعنی اس طرح کی 10,000 چیزیں کہ ہر وہ ایک رسم جس میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہو اس میں کچھ نہ کچھ دو، اسی کے تلے جو ہے دبائے رکھا جاتا ہے لڑکی والوں کو اور ان کے ماں باپ کو۔ ایسی دلہنیں نہ تو بھکاری شوہروں اور سسرال والوں کے بیجا مطالبات پوری کر سکتی ہیں اور نہ کسی بے کسے اور بے کسی کی اضافہ کر سکتی ہیں، لہٰذا وہ یا تو گھٹ گھٹ کر مرنا پسند کرتی ہیں یا اس جنجال سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے اپنے گلے میں پھندے ڈال لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں، زہر کھا لیتی ہیں، خود سوزی کر لیتی ہیں اور اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہیں۔ اس طرح ہر دن اور ہر نو دلہنیں جو ہیں وہ خودکشیاں اور ان کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ کہ ضمیر دولہا اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ ان بری رسموں کو معاشرے سے ایک تو ختم کر دیں۔ یہ معاشرہ رسم معاشرے کو تباہ کرنے والا اور برباد کرنے والا ہے اور فطرت کے قانون کے بالکل بغاوت ہے۔ اس سے بغاوت کرنی چاہیے، سماجی ظلم ہے، لالچ ہے، حرص کا دروازہ ہے، قرآن اور حدیث اور فقہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ شریعت میں اس کی ذرا سی بھی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کو نظر انداز نہ کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کی شادی کی اور کسی کو بھی جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہر معجل کی رقم میں سے تھا۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ اس میں چند چیزوں کا انتظام فرمایا تھا جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، جس میں ایک چادر تھی، ایک مشت اور ایک تکیہ تھا، اور بعض کتابوں میں ایک بستر کا تذکرہ ملتا ہے تو یہ چیزیں واقعتاً جہیز تھی یا پھر وہ کوئی فرمائشی جہیز تھا یا اس سے نسبت کی جا سکتی ہے، تو ایسا کچھ نہ سمجھا جائے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام اجمعین کے زمانے میں کہیں سے اس بات کا ثبوت بھی نہیں ملتا، انہوں نے لڑکی والوں سے فرمائش کی، جہیز جوڑا مانگا ہوتا کچھ بھی، لہٰذا دولہا اور اس کے گھر والے جہیز نہ مانگیں اور اس کے خلاف ایک اصلاحی جہاد کا اعلان بھی کریں۔ لڑکی کے والد کو خوشی سے اگر کچھ دینا ہوگا لڑکی کو تو وہ چپکے سے بغیر نمود و نمائش کے دے دیں۔ اس طرح لڑکی کے والد کو دعوت کرنے پر بھی اصرار نہیں کریں گے بلکہ ان کو سمجھا دیں کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگرچہ یہ ناجائز بھی نہیں، آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ میں کوئی خوشی ہے کہ ہماری خوشی ہے، ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، تو اس طرح کو کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی میں نہ داماد کے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا اور نہ کوئی ایسا زائد پیسہ خرچ کیا جو مطلب بے جا کوئی بھی خرچہ نہیں کیا گیا اس میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اکثر عمر کے آخری منزلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب والدہ اور بہن بھائی کو سمجھ دے کے آنے والی بہو کو طعنہ نہ دیں ورنہ اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف لڑکی والوں کو دعوت کرنے اور ہدیہ دینے پر مجبور کرنا، ان کو طعنہ دینا ساس نندوں کا بہت ہی برا حشر ہوتا ہے۔ اکثر عمر کے آخری منزلوں میں یہ فالج، کینسر اور ٹی بی وغیرہ موذی بیماریوں میں
मासूम लड़कियों की आहों की वजह से मुब्तला होती हैं। अब इन तानों की वजह जैसे तेरे वालिद ने खाने में ज़ियाफ़त क्यों नहीं की, मुझे हार क्यों नहीं पहनाया, मेरे बेटे को कीमती जोड़ा क्यों नहीं दिया, जहेज़ क्यों नहीं दिया, या खाली हाथ बाप के घर से क्यों आई है, पहनौनी क्यों नहीं लाई। इन सब चीज़ें जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें डाउरी में आती हैं और जहेज़ में, कि ये सब देखें एक लानत है और इन सब से बचना चाहिए। आपको यहाँ से भी एक टॉपिक बताने का मकसद ये है कि ये सब गलत है, ये सब हमारे माशरे की एक लानत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। जब मैं जब तुम्हारे घर अपने रिश्तेदारों को लेकर आती हूँ तो 101 रुपये लिफाफे में बंद करके क्यों नहीं दिए, इस तरह की बातें। और सास नंदों को ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता, शरीफ ख़ानदानों को ये सब चीज़ें ज़ेब नहीं देती। और अल्लाह ताला हम सबको इस बुरी रस्म की इस्लाह करने से और शादी को आसान बनाने के लिए माशरे को इन गंदगियों से बचाने की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। देखिए, आज से अहद कीजिए, अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई है और हमने पिछली शादियों में अगर इस तरह कुछ कर दिया है और अब अगर हमारे मुताल्ले में और हमारे इल्म में ये सब कुछ आ गया है, तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करें और इसके लिए एक इस्लाही जिहाद का ऐलान करें कि हम अपने ही घर से इसकी लानत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसकी इस्लाह करेंगे और हम जहेज़ नहीं लेंगे और ना लड़की के घर वालों पे और वालिदैन पे कोई ऐसा बार डालेंगे जिससे उनको तकलीफ़ हो और आखिरत में हमारे लिए भलाई के बजाय बुराई का सामना करना पड़ जाए, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे बहुत अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।